مجھے بہت خوشی ہو رہا ہے کہ میں اپنا گھزر کے عوام کے ساتھ ایک بار پھر موجود ہوں۔ ہم غزر کو ہم بھٹو کا غزر کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم غزر کو بھٹو کا غزر کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے غزر کو ڈسٹرکٹ بنایا تھا، اور جب ظالم ضیاء نے آپ کا ضلع، آپ کا ڈسٹرکٹ آپ سے چھینا تھا، تو پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پھر وزیر اعظم ہو کے آپ کو اپنا ضلع واپس دلوایا تھا۔ غزر پیر کرم علی شاہ کا غزر بھی ہے، اور آج پیر صاحب کا کمی ہم سب محسوس کر رہے ہیں، لیکن میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں، بہت ہی خوش ہوں کہ جلال شاہ صاحب جو ہے ہمارا شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جلال بھائی اپنا والد کا مشن جاری رکھے گا، جیسے ہم مل کے انشاءاللہ تعالی پارٹی کا نیا نسل محنت کر کے وہی جو مشن ہمارے بڑوں نے آپ کے لیے سوچا تھا ہم بھی آگے لے کے چلیں گے۔ غزر ہمارا جیالہ وزیر میر اکبر کا بھی غزر ہے، جس نے پارٹی کی بنیاد یہاں رکھا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور غزر کے عوام کے درمیان جو محبت ہے، ہمارا تو شہیدوں کا رشتہ ہے، ہم شہیدوں کا جماعت ہے، پیپلز پارٹی شہیدوں کا جماعت ہے، تو غزر شہیدوں کا سرزمین ہے۔ غزر کے بہادر عوام نے اپنے ملک کے لیے شہادتیں قبول کی ہے، کارگل کی جنگ میں شہادتیں قبول کی ہے، نشان حیدر بھی غزر کا ہے۔ اگر غزر کے عوام اپنے ملک کے لیے شہید ہو سکتے ہیں، اگر غزر کے عوام اپنے ملک کے لیے اپنا خون دے سکتے ہیں، تو پھر ان کا حق ہے کہ ان کا ملک اپنا فیصلہ بھی غزر کا عوام کرے، پھر ان کا حق ہے کہ پاکستان کے فیصلے غزر کا عوام کرے، پھر ان کا حق ہے کہ وزیر اعظم کا فیصلہ غزر کا عوام کرے۔ آپ کا حقوق کا جدوجہد آج کا نہیں، آپ مسلسل اس جدوجہد کو آگے لے کے چل رہے ہو۔ اس جدوجہد میں، اس تحریک میں میرے جیالوں کے خون اور پسینے شامل ہیں۔ اسی سرزمین سے، اسی غزر سے، آپ کے مطالبات کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کھڑے ہو کر راجنیگی نظام کا خاتمہ کیا، ایف سی آر کا خاتمہ کیا، یہاں کے عوام کو آزادی دلوائی، اور پھر 70 سے لے کے 1994 تک آپ تو جدوجہد کرتے رہے، آپ اپنے آواز بلند کرتے رہے، لیکن کسی نے غزر کے لیے، گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کے لیے کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی جو 1970 کے بعد 1994 میں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے سوچی تھی، یہاں جمہوریت کی بنیاد رکھی تھی، جماعتوں کی اجازت دی کہ وہ الیکشنز میں حصہ لے،
یہاں کے عوام کو حقوق دلوائے تھی، پھر اب وہی کی وہی رہے۔ 1994 سے لے کے 2009 تک کسی نے آپ کے حقوق میں اضافہ نہیں کیا۔ آپ نے اپنا جدوجہد جاری رکھا، اور پھر 2009 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت منتخب ہوئی تو فوری طور پہ گورننس آرڈر کے تحت ہم نے گلگت بلتستان کو شناخت دلوایا۔ گلگت بلتستان کے عوام کو، آپ کو اپنا شناخت نہیں تھا، آپ کے علاقہ کو ناردرن ایریا سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کو اپنا شناخت، گلگت بلتستان کا شناخت شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے دلوایا۔ یہاں آپ کو اپنا اسمبلی، آپ کو اپنا وزیر اعلیٰ، آپ کو اپنا گورنر، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کی جدوجہد ہے، یہ آپ کا کامیابی ہے کہ ہم نے آپ کو یہ حقوق دلوائے۔ اور پھر پیپلز پارٹی کے حکومت کے بعد پھر سے آپ وہاں کی وہاں رہے، کسی نے آپ کے حقوق میں اضافہ نہیں کیا، مگر آپ کی تنظیم، آپ کے جیالے، آپ کے کارکن نے حق حقیقت اور حق ملکیت کا نعرہ بلند کر کے پورا گلگت بلتستان میں جدوجہد کی کہ جو اب کام رہتی ہے وہ کام بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کرے گی۔ اسی جدوجہد کے سلسلے میں، اسی تحریک کے سلسلے میں آپ نے مجھے یہاں لے کر آیا۔ میں نے گلگت کا سائٹ کا بھی دورہ کیا، یہاں غزر بھی پہنچا اور بلتستان کا بھی دورہ کیا، تاریخی استقبال کیے، تاریخی جلسے کیے، اور وہاں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے حق حقیقت کا نعرہ بھی اٹھایا، حق ملکیت کا نعرہ بھی اٹھایا، عبوری صوبہ کا بھی بات کی۔ یہ آپ کا جدوجہد ہے، یہ پیپلز پارٹی کا جدوجہد ہے۔ اسی تحریک کو آگے لے کے چلتے ہوئے گلگت بلتستان کے دوروں کے بعد ہم نے آپ کے مطالبات پاکستان پیپلز پارٹی کا 2018 کا منشور میں شامل کیا۔ اس 2018 کے منشور کو میں نے پاکستان کے ہر صوبہ میں لہرایا ہے۔ اس میں میرے آپ سے وعدہ ہے، آپ کے مطالبات اس میں ہیں، جو کہ ہم پورا پاکستان کو، پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ 2018 کا منشور سے لے کے آج تک ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے، گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمیں صوبہ دو، ہمیں اپنا حق دو۔ گلگت بلتستان کا عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمیں نیشنل اسمبلی میں ممبران دو، ہمیں سینٹ میں ممبران دو۔ اگر آپ اس ملک کے وزیر اعظم کا فیصلہ کریں گے تو ہمارے ووٹوں سے وزیر اعظم کو منتخب کروا دیں۔ یہ آپ کا منشور کا حصہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کے جو NFC شیئر ملتا ہے، جو وفاق سے پیسہ آتا ہے، اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ یہ آپ کا منشور کا حصہ ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے، ہم ساتھ الیکشن لڑیں گے۔ جب پورے پاکستان میں الیکشن ہوگا تب یہاں بھی الیکشن ہوگا۔ یہ آپ کا منشور کے مطالبات ہے جس پہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کو صوبے کے حقوق دلوانے کے لیے، آپ کو حق حقیقت کو دلوانے کے لیے، حق ملکیت دلوانے کے لیے۔ اور اب کیا ہوا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی والے میرے جیالے کے پیج پہ آ چکے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی والے اب آپ کے مطالبات مان رہے ہیں، اور اب جب نیشنل سیکیورٹی والے بھی آپ کے پیج پہ، جیالوں کے پیج پہ، گلگت بلتستان کے عوام کے پیج پہ، تو باقی جماعتوں نے بھی کہنے شروع کر دیا ہے۔ باقی جماعتوں جو اشاروں پہ چلتے ہیں، جو آپ کے مطالبات کے مطابق نہیں، اشاروں پہ چلتے ہیں، وہ بھی مان چکے ہیں۔ کہنے کے حد تک وہ بھی مان چکے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی صوبہ دیں گے،
بھائی آپ کیسے صوبہ دیں گے؟ آئین دیا تو پیپلز پارٹی نے، حقوق دیے تو پیپلز پارٹی نے، جمہوریت دیا تو پیپلز پارٹی نے، صوبہ ملے گا تو پیپلز پارٹی سے۔ جو آج کہہ رہے ہیں الیکشن کے 1 مہینہ پہلے، آپ کو یاد آیا ہے الیکشن کے 1 مہینہ پہلے انہوں نے اپنا بیانیہ میں تبدیلی لے کر آئے ہیں کہ وہ بھی صوبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان سے پوچھیں آپ کا منشور میں یہ بات کیوں نہیں ہے؟ آپ کا کابینہ میں اس بات کی مخالفت کیوں کی ہے؟ سپریم کورٹ میں عمران صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا ریویو پٹیشن آج بھی موجود ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ مت دو۔ اگر آپ ہمارا مینیفیسٹو سے ایک پیج پہ آ رہے ہو، اگر آپ پیپلز پارٹی کے منشور اپنا رہے ہو، تو پھر اپنا ریویو پٹیشن سپریم کورٹ سے واپس لو، اپنا کابینہ کا فیصلہ واپس لو۔ یہ لوگ، گلگت بلتستان کے عوام باشعور لوگ ہیں، وہ اپنے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں، وہ آپ کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، آپ کے جھوٹ نہیں مانیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ جو بھی ہمیں ملا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ تو نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہمارے نوجوان بے روزگار ہے، ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے، مزدور احتجاج کر رہا ہے، کسان احتجاج کر رہا ہے، ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں، نرسز احتجاج کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ وعدہ کیا 1 کروڑ نوکریوں کا، تاریخی بے روزگاری پاکستان کا سامنا کر رہا ہے۔ وعدہ کیا کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا، انکروچمنٹ کے نام پہ انہوں نے غریبوں کے سر سے چھت چھینی ہے، ایک بھی گھر نہیں بنایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کی عوام کی خدمت کی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے گندم کی سبسڈی دلوایا، جس میں اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پیٹرول میں سبسڈی دلوایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں روٹی، کپڑا اور مکان دلوایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روزگار دلوایا۔ نہ صرف پاکستان میں روزگار کا بندوبست کیا، مگر بھٹو شہید نے بیرون ملک میں بھی روزگار کا بندوبست کی۔ ہر پاکستانی کو مفت پاسپورٹ دلوا کے کہا جائے باہر جائے روزگار کرے۔ آج تک وہ لوگ باہر کما رہے ہیں اور یہاں پاکستان میں اپنا پیسہ بھی بیچ رہے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہی نظریہ پہ چلی۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی کے لیے مشہور ہے کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے وہی لیڈی ہیلتھ ورکرز، شہید بی بی کا منصوبہ تھی، جس کی وجہ سے آج ہر گاؤں میں، ہر گھوٹ میں لیڈی ہیلتھ ورکر کام کر رہی ہے، اپنا روزگار کر رہی ہے، اپنا گھر چلا رہی ہے، اور آپ کے بچوں کا صحت بھی خیال رکھ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، جس کی وجہ سے آج تک اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو مدد مل رہی ہے۔ یہ تو عوام دشمن جماعت ہوتے ہیں جو بے روزگار کرواتے ہیں عوام کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے تنخواہ میں 150% اضافہ کیا، اور ہمارا سپاہیوں کی تنخواہ میں، ہماری فوج کی تنخواہ میں، جو ہمارے سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں، جو اسی سرزمین کے لیے شہادت
अपनाते हैं, जो दहशत गर्दों का मुकाबला कर रहे थे, उनके तनख्वाह में हमने 175% इजाफा किया। अपना बुजुर्गों के लिए हमने पेंशन्स में 100% इजाफा किया। उसके बाद 2 हुकूमतें आई हैं, इन्होंने ना आपकी तनख्वाह में इजाफा किया है, ना पेंशन्स में इजाफा किया है। अगर इजाफा किया है तो महंगाई में इजाफा किया है, अगर इजाफा किया है तो गुर्बत में इजाफा किया है, अगर इजाफा किया है तो बेरोजगारी में इजाफा किया है। आज भी इस दौरान, मुआशी बहरान के दौरान, किसी सूबा ने तनख्वाह में इजाफा नहीं की, किसी सूबा ने पेंशन्स में इजाफा नहीं की। अगर किया तो सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी के हुकूमत ने की। हमने तनख्वाह में इजाफा की, हमने पेंशन्स में इजाफा की। इन्होंने ना वफाक में, ना पंजाब में, ना पख्तूनख्वा में। ये होते हैं अवामी तरीक़ेकार महंगाई का मुकाबले करने का, कि आप गरीब के साथ खड़े हो, आप अवाम के साथ खड़े हो, उनकी जेब में कुछ पैसा डालो। हम तो सब्सिडीज देते हैं, ये सब्सिडीज छीनते हैं पूरे पाकिस्तान के किसान से, कि कितने सब्सिडीज छीने हैं इनसे। हम तो अवाम को रिलीफ देते हैं, ये अवाम को तकलीफ देते हैं और अमीरों को रिलीफ देते हैं। हम सब्सिडी देते हैं तो आपको देते हैं, गरीब को देते हैं। ये तो अपने बिलियनर्स के लिए एमनेस्टी स्कीम लेकर आते हैं, ये रिलीफ देते हैं तो अमीरों को रिलीफ देते हैं। आप हमें मुंतखब करवाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम आपका गंदम का कोटा में भी इजाफा करेंगे, हम BISP के तादाद में भी इजाफा करेंगे, हम पेंशन और तनख्वाह में भी इजाफा करेंगे। ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आपकी खिदमत की है। ये PTI की हुकूमत तब्दीली के नाम पे तबाही कर रही है। हर इदारा से, रेडियो पाकिस्तान को देखो, रेडियो पाकिस्तान के बेचारे मुलाजिमीन को बेरोजगार कर दिए हैं। आपका जो पाकिस्तान का टूरिज्म का इदारा है, गिलगित बल्तिस्तान में वो उसका प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं। आपको आपका सूबा अभी तक नहीं दिया है, लेकिन आपसे आपके इदारे, आपके वसाइल पे कब्जा करना चाहते हैं। हम इनको ये इजाजत नहीं देंगे कि ये हर इदारे को बंद भी करवा दे, वहां के मुलाजमीन को बेरोजगार करवा दे और फिर औने पौने बेच के अपने दोस्तों को दे दे। पाकिस्तान के जो टूरिज्म के इदारे हैं, जो यहाँ भी है, ये आपके हैं, आप ही चलाएंगे, आप ही इनसे कमाएंगे। हम किसी और को ये इजाजत नहीं देंगे। साथियों, सुना है कि आपके मेहनत के बाद, आपके कैंपेन के बाद दूसरी जमातों को भी ख्याल आया है कि गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का कई इलाका है, कि यहाँ के इलेक्शन चल रहा है, शायद वो अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं। एक वफाकी वजीर भी पहुंच चुका है। धांधली करना तो उनकी आदत है, रूल का तो खिलाफ वर्जी है, लेकिन मैं आपकी अचीवमेंट ये समझता हूँ, ये पीपल्स पार्टी का तो कामयाबी है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का कोई वजीर हो, 2 साल से वजीर हो और आज तक नहीं पहुंचा हो, अब शुक्र है हमारे आने के बाद इलेक्शन के दौरान में यहाँ पहुंचा तो है। लेकिन यहाँ के अवाम जरूर पूछेंगे कि किया क्या है, आपने किया क्या है। सुना है कि वो वोट खरीदने के लिए आए हैं, पैसे बांटने के लिए आए हैं। ये लोग बिकने वाले नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। आपके पैसे की वजह, वैसे मैं कहूँ, पैसा लो, वोट पीपल्स पार्टी को दो। हमने गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान के मुस्तकबिल को बचाना है। ये किसी एक इलेक्शन की बात नहीं है,
یہ ہمارا تحریک کے امتحان ہے. 15 نومبر آپ سب کا امتحان ہے. حق حاکمیت کے تحریک کے امتحان کا دن ہے. حق ملکیت کے تحریک کے امتحان کا دن ہے. صوبے بننے کے تحریک کے امتحان کا دن 15 نومبر ہے. آپ نے سب نکل کے پورے گلگت بلتستان سے تیر کو منتخب کروانا ہے. آپ کے اپنا منشور کو ہم سب کو منتخب کروا کے واضح اکثریت کے ساتھ منتخب کروا کے غزر کے 3 سیٹس مجھے دلوا کے یہ واضح پیغام بھیجنا ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے ساتھ ہے, حق حاکمیت کے ساتھ ہے, حق ملکیت کے ساتھ ہے, صوبے بننے کے ساتھ ہے. یہ آپ کا ریفرینڈم ہے. ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. ساتھیوں, 15 نومبر کو خود نکلے. اپنے بزرگوں کو بھی, عورتوں کو بھی, سب کو پہنچنا پڑے گا. تیر بھی تلوانا پڑے گا. بھٹو شہید کے جماعت کے ساتھ دینا پڑے گا. بی بی شہید کے جماعت کے ساتھ دینا پڑے گا. تیر کو جتوانا پڑے گا تاکہ ہم آپ کے مسائل حل کر سکیں, آپ کا خدمت کر سکیں. مجھے وہ موقع چاہیے جو آپ نے بھٹو شہید کو دیا, جو آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو دیا. اگر آپ مجھے وہ موقع دیتے ہو, مجھے منتخب کرواتے ہو, پیپلز پارٹی کے حکومت بناتے ہو, تو جو نامکمل مشن شہید بی بی کی تھی, جو خواب بھٹو شہید نے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے دیکھا تھا, وہ خواب میں نے پورا کرنا ہے. بی بی شہید کا نامکمل مشن ہم نے مل کر پورا کرنا ہے. نومبر 15 کو آپ نے ہمارے سارے کینڈیڈیٹس کو منتخب کروانا ہے. ڈاکٹر علی مدد شر کو منتخب کروانا ہے. بڑی اکثریت سے منتخب کروانا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ غزر کے عوام کل بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, اور آنے والے کل بھی غزر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. میں جانتا ہوں اگر شہیدوں کی سرزمین غزر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. ہم اس کٹ پتلی کو نہ صرف گلگت بلتستان میں ناکام کروائیں گے, گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کو جتوا کے یہاں بھی کٹ پتلیوں کو ہروائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جنوری تک میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور جس کٹ پتلی سلیکٹڈ نااہل ظالم کو گھر بھیجیں گے. نعرے بھٹو. بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کر رہے تھے.